السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بار کی بات ہے کہ اس زمانہ میں ایک طالب علم کی شرارت اور یونیورسٹی کے قوانین کا لحاظ نہ رکھنے کے سبب وہاں کے تمام اساتذہ نے اس کو یونیورسٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ سب اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ لیکن اس فیصلے پر آخری رائے علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی کی لینی باقی تھی۔ تمام اساتذہ اس مسئلے کو لے کر ان کے پاس پہنچے اور سب نے مل کر کہا، محترم، اس طالب علم کی وجہ سے یونیورسٹی کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ کئی بار ہم لوگوں نے اپنے طور پر چاہا کہ وہ اپنی عادت سے باز آ جائے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے، لیکن وہ اپنی عادت سے باز آنے کا نام نہیں لیتا۔ دن بدن اس کی شرارتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اگر اس کو یونیورسٹی سے نکال بہر نہ کیا گیا تو آنے والے وقت میں حالات اور بھی پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ اس کے بارے میں ہم لوگوں کی رائے کو مان لیجئے اور اس طالب علم کو بہر کا راستہ دکھا دیجئے تاکہ یونیورسٹی کے اندر امن و امان کی فضا قائم ہو سکے۔ علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی نے اساتذہ کی بات سننے کے بعد فوراً ہنگامی میٹنگ طلب کی اور اس طالب علم کو بھی علامہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس کا آخری دن ہے، کیونکہ معاملہ بہت آگے تک بڑھ چکا تھا۔ لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وقت کے مایہ ناز محقق، بے پناہ شہرت و عزت کے حامل علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی کھڑے ہوئے۔ اساتذہ سے مخاطب ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، بھائیو، اسلام ایک سیدھا دین ہے، ہم خیر امت ہیں، ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کی پیدائش کا مقصد ہی دنیا کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ہم اس دنیا میں دین سے دور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جس طالب علم کے بارے میں آپ لوگ ہمارے پاس شکایت لے کر آئے ہیں، وہ نہ تو میرا رشتہ دار ہے اور نہ ہی اس سے مجھے کوئی ناجائز ہمدردی ہے۔ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ قوم کا ایک فرد ہے جس کا ضائع ہو جانا افسوس کی بات ہوگی۔ یہ اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر سات سمندر پار علم حاصل کرنے آیا ہے۔ ممکن ہے شیطان کے بہکاوے میں مبتلا ہو کر اس نے ایسی حرکتیں کی ہوں گی جو یونیورسٹی کے نظام کے خلاف ہے یا جس سے آپ لوگوں کے عزت پہ حرف آتا ہو۔ لیکن ذرا مجھے بتائیے کہ ہم تمام لوگ جن کے سینوں میں اسلام کی سربلندی اور اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ارمان مچل رہے ہیں، کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ سارے لوگ مل کر بھی ایک بچے کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر سے استطاعت اور صبر کا جذبہ ختم ہو گیا ہے؟ علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی بولتے بولتے جذباتی ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لبوں پر تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی کی یہ کیفیت دیکھ کر وہاں پہ موجود تمام اساتذہ کی آنکھیں بھی بھر آئی۔ وہ طالب علم بہت شرمندہ ہوا اور علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی کی بات سن کر وہ طالب علم بھی رونے لگا۔ چند منٹ تک پوری مجلس میں خاموشی چھائی رہی۔ اس کے بعد سبھی اساتذہ کھڑے ہوئے اور سبوں نے مل کر بایک زبان کہا کہ محترم، ہم لوگوں نے جذبات میں غلط فیصلہ کر لیا ہے، یہ طالب علم یونیورسٹی میں ہی رہے گا۔ ہم تمام لوگ آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو پورے طور پر ایک نیک انسان بنا دیں گے، جہاں تک ممکن ہوگا اس کی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے 20 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ اس بیچ کتنے طالب علم آئے اور کتنے چلے گئے۔ یونیورسٹی کی پچھلی تمام یادیں ماضی کا حصہ بن کر رہ گئی۔ اس طالب علم کو فراغت حاصل کر کے نکلے ہوئے بھی زمانہ گزر گیا۔ 20 سال کی لمبی مدت کے بعد علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی افریقہ تشریف لے گئے
وہاں کے مختلف تاریخی جگہوں کو دیکھا، وعظ و نصیحت کا سلسلہ ہر جگہ جاری رہا۔ اسی بیچ ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں کا چپا چپا مسلمانوں کی شان و شوکت کا گواہ تھا۔ ہر طرف ٹوپی کرتا میں ملبوس لوگ سڑکوں پہ دکھائی دے رہے تھے۔ بلند و بالا مسجدوں سے آتی ہوئی اذان کی آوازیں اس پورے علاقے کو ایمان کی روشنی سے منور کیے ہوئے تھی۔ گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی صدائیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی کے ساتھ جو لوگ ان کی رہنمائی کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ محترم، یہ پورا علاقہ کبھی کفر کا گہوارہ ہوتا تھا۔ مختلف قسم کی بدعتیں یہاں رائج تھی۔ ایک خدائے واحد کی پرستش چھوڑ کر لوگ اپنی منمانی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن سالوں قبل کی بات ہے کہ ایک عالم دین یہاں آئے۔ انہوں نے کمر توڑ کوشش کی، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ سکون اطمینان کو ترس رہے یہاں کے باشندوں نے جب اسلام کا پیغام سنا تو ماضی کے تمام خرافات سے توبہ کر کے اسلام قبول کرتے گئے، اور آج الحمدللہ یہ بستی ہی نہیں پورا علاقہ اسلام کی روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا وہ عالم دین ابھی حیات ہیں؟ پتہ چلا کہ کچھ دور کے فاصلے پر جہاں لوگوں کا ہجوم ہے، دور دراز مقامات سے لوگ ڈھیر سارے مسائل لے کر آتے ہیں۔ وہ ہر وقت ان کے مسائل کا تشفی بخش جواب دیتے ہیں، وہ وہیں پہ موجود ہوں گے۔ علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی نے اسلام کے اس داعی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ چند لوگوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچے۔ قریب جا کر اس داعی سے علامہ کی نگاہیں ٹکرائی تو وہ وہاں پہ موجود تمام لوگوں نے جو منظر دیکھا اس سے سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی دعوت و تبلیغ کرنے والے اس عالم دین کے پاس پہنچے تو وہ علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی کو دیکھتے ہی دوڑتے ہوئے آئے اور گلے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ بالآخر اس عالم دین نے اپنے آنسو پوجتے ہوئے اپنا تعارف پیش کیا اور کہا کہ محترم، ممکن ہے آپ کو یاد نہ ہو، میں وہی طالب علم ہوں جو آج سے 20 سال پہلے آپ کی مہربانی کی بنا پر مدینہ یونیورسٹی سے نکلتے نکلتے بچ گیا اور میرا مستقبل تاریکی سے محفوظ ہو گیا۔ آپ کی نصیحتوں کا ہی اثر ہے کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنا دیا کہ آج لوگ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح میرے ہاتھوں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ پورا علاقہ اللہ کی وحدانیت سے گونج رہا ہے۔ یہ سن کر علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی نے انہیں ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا اور کہا، بیٹا، زندگی کے آخری سانس تک اسی طرح اپنے مشن میں لگے رہنا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور جو تم کر رہے ہو یہ آخرت کی سب سے اچھی تیاری ہے۔ دوستو، یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ کسی بھی ادارے کے ذمہ دار کو علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی ہی کی طرح دریا دل ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے اداروں میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے سبب بچوں کا داخلہ کاٹ کر ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اس طرح کا فیصلہ بہتر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ادارے سے باہر کر دینا برصورت ایک بڑا اقدام ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے حالات میں ذہنی دباؤ کے شکار ہو کر جذبات میں بعض بچے یا تو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں یا ایسی راہوں کا انتخاب کر لیتے ہیں جو ایک با مقصد زندگی جینے والے انسان کا راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اداروں کے ذمہ داران کو ایسے فیصلوں سے بچنا چاہیے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ بچے کسی بھی قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم اگر بہتر ہو جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، اپنے اندر قابلیت پیدا کر لیتا ہے تو وہ جدھر بھی جائے گا علم کی روشنی جلاتا جائے گا۔ اس سے ایک زمانے کو روشنی ملتی رہے گی اور اس کی کامیابی کا صحرا اسی ادارے کے ہی سر جائے گا جس کے علمی ماحول میں اسے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو یہ تو تھے علامہ ابن باز رحمت اللہ تعالی، جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ دوستو اسی طرح میں سیکٹرسٹ کے پاس بیٹھا تھا، بیگم کے کہنے پہ کئی دن سے ٹائم لیا ہوا تھا، اس لیے انہیں ملنے چلے آیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو ذرا تفصیل سے بتائیے، اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں آنکھیں بند کیے چت لیٹا ماضی کی طرف سفر کرنے لگا اور میری زبان سے الفاظ پھوٹنے لگے کہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں اپنے آفس میں مصروف رہتا اور میری بیگم نوشین یونیورسٹی میں لیکچرار تھی۔ بچے سکول کالج سے آ کر اکیڈمی چلے جاتے اور پیچھے گھر میں صرف اماں اور نوکرانی ہوتی تھی۔ اماں کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اماں کی رات کو طبیعت خراب ہو جاتی اور ہم انہیں لے کر ہسپتال چلے جاتے، جہاں 4-5 گھنٹے کے ٹریٹمنٹ کے بعد ہمیں فارغ کر دیا جاتا۔ جب یہ اکثر ہونے لگا تو میری اور نوشی کی ورک روٹین خراب ہونے لگی۔ راتوں کو دیر سے جاگنے کی وجہ سے ہم دونوں متاثر ہو رہے تھے۔ انہی دنوں ایک دن نوشی نے مجھے کہا، سنیے، اماں کی وجہ سے ہم دونوں کو خاصی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم انہیں اولڈ ایج ہوم چھوڑ آئیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غراتے ہوئے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ جانتی بھی ہو ابو کی ڈیتھ کے بعد اماں نے مجھے کیسے پال پوس کر بڑا کیا۔ آپ بھی نہ جذباتی ہو جاتے ہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ شہر میں 20 اولڈ ایج ہوم ہیں، ہم کسی اچھے سے پرائیویٹ اولڈ ہوم کا انتخاب کریں گے جہاں میڈیکل کی بھی سہولیات ہوں، تاکہ خدا نخواستہ رات کو تو ہم یہاں ہوتے ہیں، اگر دن میں اماں کی طبیعت بگڑ گئی تو کیا کرے گی؟ کام والی کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ مسز عباسی نے جو اولڈ ہوم پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ دیکھ آئیں۔ اچھا فی الحال اپنی بکواس بند کرو، مجھے پڑھنے دو۔ میں نے اینک سیدھی کی اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا، لیکن میرا دماغ بار بار مسز عباسی کے بنائے اولڈ ایج ہوم کی طرف جا رہا تھا۔ اگلے دن اتوار تھی اور صبح میں گاڑی لے کر شہر کے اس پوش علاقے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ اولڈ ایج ہوم تھا۔ گاڑی پارک کر کے میں اس شاندار اور پرشکوہ بنگلے کی طرز پہ بنی اس عمارت میں داخل ہو گیا جہاں میرا استقبال پودوں کو پانی دیتی مسز عباسی نے خود کیا۔ اس دن میں نے وہ ساری عمارت گھوم پھر کر دیکھی جہاں میرے ذہن کے مطابق واقعی ہی بڑے لوگوں کے لیے جنت تعمیر کی گئی تھی۔ صاف ستھرا ماحول، بڑا سا سرسبز لان، پرشکوہ ڈسپنسری جہاں پر ہر وقت ایک ڈاکٹر تعینات رہتا تھا، اور اولڈ ایج ہوم کی اپنی 2 ایمبولینسز کے علاوہ وہاں زندگی کی ہر سہولت فراہم کی گئی تھی۔ مسز عباسی سے فیس وغیرہ پوچھی تو 14 طبق روشن ہو گئے، لیکن اماں کے آرام کے لیے مجھے وہ مناسب لگے۔ اب صرف اماں سے پوچھنا باقی رہ گیا تھا۔ رات کو اماں کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ بیٹھی بڑے بڑے لفظوں والا قرآن پڑھ رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور مسکرائیں۔ میں چپ چاپ پہلو میں آ کر بیٹھ گیا، اماں کا حال احوال پوچھا اور پھر چپ۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بات کو کیسے شروع کروں۔ یہ مشکل اماں نے خود ہی آسان کر دی۔ کی ہویا پتر، پریشان لگ رہے ہو؟ جی بس آپ کی وجہ سے ہی پریشانی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ میں ٹھیک ٹھاک تو ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ بس یہ کم بخت میرا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اب میں ایک مشورہ کرنا تھا آپ سے۔ بول پتر۔ میں ایک جگہ دیکھ کر آیا ہوں، میں نے ہکلاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ وہ آپ کی رہائش کے لیے بہت مناسب ہے۔ وہاں مجھے یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں یا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہاں ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود رہتا ہے، ماحول بھی صاف ستھرا ہے۔ اماں کے چہرے پہ رقصہ مسکراہٹ تھم گئی تھی۔ ایک دفعہ ماتھے پہ بل پڑے اور پھر مسکرا دی۔
پتر مجھے بھی کافی دن سے محسوس ہو رہا تھا کہ تم لوگوں کو کافی ڈسٹرب کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے میرا لال خوش ویسے میں خوش۔ اماں نے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور میں کمرے سے نکل آیا۔ میرا ضمیر اس بے غیرتی پہ آمادہ نہیں تھا، مگر میرے حالات کچھ اور کہتے تھے، یا شاید میں حالات کا صحیح مقابلہ نہ کر سکا اور اماں کو میں اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا۔ شروع میں 2-3 دن بعد میں چکر لگا لیتا تھا، کبھی کبھی اماں کو گھر بھی لے آتا تھا اور اگلے دن پھر چھوڑ آتا تھا۔ پھر میرا چکر کم ہوتے بس اتوار کی اتوار جانے لگا، اور پھر کچھ عرصہ پہلے تو حد ہو گئی، کاروبار کے چند مسائل کی وجہ سے میں قریباً 1 مہینہ نہ جا سکا۔ اسی دوران وہ منحوس دن آ گیا، اتوار کا دن تھا، مجھے ایک آدمی کے ساتھ ضروری کاروباری ملاقات کرنی تھی۔ ناشتہ کیا اور گاڑی میں آ بیٹھا، ابھی سیلف لگایا ہی تھا کہ 18 سالہ ایان بھی دروازہ کھول کر ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈیڈ، آپ کو پتہ ہے میں گاڑی چلانا مکمل سیکھ گیا ہوں۔ اچھا، واہ شاباش، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ ڈیڈ، آپ ہمیشہ ہمیں سکول چھوڑ کر آتے ہیں، آج میں آپ کو چھوڑ کر آؤں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے ایان سے پوچھا، اچھا کہاں چھوڑنے کا ارادہ ہے اپنے پاپا کو؟ اولڈ ایج ہوم، اس نے کہا، اور میں ساکت ہو گیا۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ہاتھ سٹیئرنگ پر مضبوطی سے جم گئے۔ وہ اپنی دھن میں بولتا جا رہا تھا، آج سنڈے ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ گرینی سے ملنے جا رہے ہیں، میں بھی چلتا ہوں، ساتھ میں آپ کو ڈرائیونگ بھی دکھاتا جاؤں گا۔ مگر میں بس ایان کے پہلے جملے پہ ہی ساکت ہو چکا تھا۔ اس کے معصوم جملے میں میرا مستقبل چھپا تھا، میری وہ فصل جو مجھے کاٹنی ہی تھی۔ بچپن میں پڑھی کہانیاں اور واقعات کی طرح مجھے بھی اسی سلوک کا شکار ہونا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر آ رہے تھے اور میں اپنی اماں سے اپنے اس گھٹیا سلوک سے سخت شرمندہ تھا۔ ایان کو بلا وجہ ڈانٹ کر میں نے گاڑی سے نکالا اور تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا اماں کو لینے اولڈ ایج ہوم جانے لگا۔ اولڈ ایج ہوم پہنچا تو دوسری بجلی گری کہ کچھ دیر قبل ہی اماں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکی تھی اور میری معافی اور توبہ کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، تب سے میں انتہائی چڑچڑا ہو چکا ہوں، کاروبار میں دل نہیں لگتا، بلا وجہ بچوں اور ملازموں کو ڈانٹتا رہتا ہوں۔ اکثر چھٹی والے دن سارا دن قبرستان میں اماں کے سرہانے بیٹھ کر ان سے معافی مانگتا رہتا ہوں۔ نہ گھر میں دلچسپی رہی نہ کاروبار میں۔ آپ بتائیں، کیا اس بے سکونی، بے آرامی اور اس ضمیر کا کوئی علاج ہے؟ جو جاگا بھی ہے تو بے فیض۔ کافی دیر تک میں چپ رہا، لیکن ڈاکٹر کی آواز نہ آئی۔ آنکھیں کھولی، اٹھ کر ڈاکٹر کو دیکھا تو وہ سر نیچے کیے بیٹھا رو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں دوبارہ بولا تو اس نے سر اٹھایا اور آنکھیں صاف کر کے بولا، اس کے علاوہ اس بے سکونی کا کوئی علاج نہیں کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہا کرو، نیک کام کرو تاکہ وہ تمہارے ماں باپ کے کام آئے اور شاید تمہیں سکون مل جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئی اور گلو گیر آواز میں پھر بولا، میں نے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ چلے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ملازم کو بلا کر کلینک بند کرنے کا کہنے لگا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، اتنی ایمرجنسی میں آپ جا کہاں رہے ہیں؟ میں نے پوچھا تو اس ڈاکٹر نے مڑ کر مجھے جواب دیا کہ اولڈ ایج ہوم جا رہا ہوں، میں بھی اپنے بابا کو واپس لینے جا رہا ہوں، یہ کہا اور گھوم کر راہ دری میں غائب ہو گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کو نشان کو بھولنا نہ دبانا تاکہ ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک